السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ ود ایچ ایس۔ فیکٹس آف اسپیس کے پارٹ 9 میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان انٹرسٹنگ فیکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، بلیک ہولز کے نظریاتی مخالف ہوتے ہیں جنہیں وائٹ ہولز کہتے ہیں۔ جی ہاں، بلیک ہولز اپنی بھوک کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا اثر اتنا مضبوط ہے کہ روشنی بھی ان کی کشش ثقل سے نہیں بچ سکتی۔ لیکن ان میں ایک نظریاتی بات وائٹ ہولز ہیں۔ وہ مؤثر طریقے سے اپنے تاریک رشتہ داروں سے برعکس ہیں۔ روشنی اور مادے کو پھنسانے کی بجائے باہر تھوکتے ہیں۔ اب تک وہ خالصتاً فرضی چیزیں ہیں۔ ماہرین فلکیات اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں کیسے بن سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر جوپیٹر کا مقناطیسی میدان نظر آتا تو یہ چاند سے بڑا دکھائی دیتا۔ خلا کا وہ خطہ جس میں کسی بڑے پیمانے پر مقناطیسی میدان کا غلبہ ہوتا ہے اس کا مقناطیسی میدان کہلاتا ہے۔ یہ خطے سیاروں، پلسرز اور یہاں تک کہ ہماری کہکشاں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی کے سیاروں میں مقناطیسی میدان ہیں جو ہمارے سورج سے چلنے والی ہوا میں چارج شدہ ذرات کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اور ان کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا مقناطیسی کرہ جوپیٹر کو گھیرے ہوئے ہے۔ جوپیٹر بہت تیزی سے گھومتا ہے اور اس کا مقناطیسی میدان بہت مضبوط ہے، اور اس کا مقناطیسی کرہ اس کے آتش فشاں کے طور پر فعال چاند آئیو سے پلازما سے بھرا ہوا ہے۔ یہ خصوصیات اس حقیقت کے ساتھ کہ شمسی ہوا جوپیٹر پر زمین کی نسبت سست اور کم گھنی ہے، ایک بہت بڑے جووین میگنیٹوسفیئر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ آسانی سے اتنا بڑا ہے کہ ہمارے سورج کے سائز کے جسم پر مشتمل ہو، اور اگر نظر آئے تو ہمارے رات کے آسمان میں چاند سے بڑا ہوگا، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یہ 1500 گنا زیادہ دور ہے۔ نمبر 3، نیپچون نے اپنی دریافت کے بعد سے سورج کے گرد صرف ایک چکر مکمل کیا ہے۔ نیپچون کو سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں 165 سال لگتے ہیں۔ چونکہ یہ 1846 میں دریافت ہوا تھا، نیپچون نے 2012 میں دریافت کے بعد اپنا پہلا مکمل مدار ختم کیا۔ گرا ہوا سیارہ پلوٹو ابھی تک اس سے مماثل نہیں ہے۔ یہ 1937 میں اپنی دریافت کے بعد سے ایک مکمل 248 سالہ مدار مکمل کرنے کے قریب ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، سیارے والدین ستارے کے بغیر خلا میں گھوم سکتے ہیں۔ تمام سیارے ستاروں کی تشکیل اور ان کے گرد نہیں رہتے۔ ماہرین فلکیات کا اندازہ ہے کہ ان میں سے 200 بلین سے زیادہ ہو سکتے ہیں جو آزاد تیر رہے ہیں اور ہماری کہکشاں میں بہتے ہیں۔ یہ بدمعاش سیاروں کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ انہیں ان کے گھریلو نظام سے نکال دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ کچھ لوگوں کے لیے درست ہے، دوسرے سیارے شاید ایک ایکریشن ڈسک جیسا کہ ہمارے نظام شمسی کا معاملہ تھا سے مکمل طور پر آزادانہ طور پر تشکیل پا چکے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ چھوٹے ٹھنڈے بادلوں کے گرنے سے بنتے ہیں جنہیں گلوبیولٹس کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، سورج فی سیکنڈ میں 1 ارب کلو وزن کم کرتا ہے۔ سورج کے اوپری ماحول میں ذرات اتنے گرم اور توانائی بخش ہوتے ہیں کہ وہ شمسی ہوا کے حصے کے طور پر خلا میں تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ ہمارا ستارہ ہر سیکنڈ میں 1.3 ٹریلین ذرات چھوڑتا ہے۔ یہ تقریباً 1 ارب کلو گرام مادہ فی سیکنڈ یا ہر 185 بلین سال میں ایک زمین کے برابر ہے۔ نمبر 6، ہماری کہکشاں میں زیادہ تر سورج جیسے ستارے متعدد ستاروں کے نظاموں میں ہیں۔ ہمارا سورج ایک ہی ستارہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اقلیت میں ہے۔ ہماری ملکی وے گلیکسی میں سورج کی طرح کے نصف سے زیادہ ستارے ایک سے زیادہ ستاروں کے نظام بائنریز یا ٹرپلٹس کا حصہ ہیں۔ ستارے بڑے پیمانے پر ایک مشترکہ مرکز کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ زیادہ تر نچلے بڑے ستارے جیسے سرخ ہونے تاہم بغیر کسی ساتھی کے اکیلے رہتے ہیں۔ نمبر 7، خلا میں پانی کی بڑی مقدار پائی گئی ہے۔ زمین کے سمندر شاید اتنے منفرد نہ ہوں۔ جوپیٹر کے چاندوں میں سے 3، یوروپا، گینیمیڈ اور کیلسٹو، اور سیٹرن کے 2 چاند انسیلاڈس اور ٹائٹن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زیر آب سمندر ہیں۔ یوروپا کے سمندر میں زمین پر پائے جانے والے پانی کے حجم سے 2 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اب تک دریافت ہونے والا سب سے زیادہ پانی تقریباً 12 بلین نوری سال دور ایک بلیک ہول کے گرد گھرا ہوا ہے۔ اس خطے میں پانی کے بخارات کی بڑی مقدار موجود ہے جو زمین کے سمندروں میں پانی کے حجم کے 140 ٹریلین گنا کے برابر ہے۔ نمبر 8، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر کشش ثقل ہے۔ ISS پر خلابازوں کی فوٹیج کشش ثقل سے پاک ماحول کا تاثر دے سکتی ہے، لیکن جہاز کی کشش ثقل دراصل زمین کی سطح کے مقابلے میں صرف 10 سے 11% کمزور ہے۔ ISS کی مسلسل فری فال کی حالت کی وجہ سے خلاباز آزادانہ طور پر تیرتے ہیں۔
इसी असर का तजर्बा स्काई डाइवर्स करते हैं। ISS के साथ फ़र्क ये है कि इसमें उफ़क़ी हरकत भी है, जैसे साइडवे हरकत करता है और ज़मीन की तरफ गिरता है। उफ़क़ उसी ISS ही को मदार में रखता है और जहाज़ शरह से उसके नीचे घूम जाता है। ISS में मौजूद हर शख्स के लिए बेवज़नी का एहसास पैदा करता है। नंबर 9, ज़मीनी दिन लंबे होते जा रहे हैं। जी हाँ, ज़मीन के घूमने की रफ्तार कम हो रही है। हर साल हमारे सियारे को अपने महवर पर एक मुकम्मल इनकलाब मुकम्मल करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, ताहम तब्दीली बहुत कम है। हर सदी ज़मीन 1 सेकंड के 1/500वें रफ्तार से सुस्त होती है। अब से 1000 साल बाद एक दिन आज से 1 सेकंड का 200वां हिस्सा लंबा होगा। नंबर 10, चांद हर साल ज़मीन से दूर होता जा रहा है। जी हाँ, चांद ज़मीन पर खींचता है, जिसकी वजह से हमारा सियारा थोड़ा सा अंडे की शक्ल का होता है। ये पानी को और भी ज़्यादा मुतासर करता है, जवार पैदा करता है और समंदरों को कुरे अर्ज़ के एक तरफ ढेर करने का सबब बनता है, जिससे जवार का बल्ज बनता है। ये बल्ज चांद के गिर्द घूमने के साथ साथ घसीटता जाता है। चूँकि ज़मीन चांद से ज़्यादा तेज़ी से घूमती है, 24 घंटे बमुकाबला 27.3 दिन, बल्ज मदार में चांद की पोजीशन से थोड़ा आगे बढ़ता है। चांद इस पर पीछे हटता है, मौसर तरीके से इसे सुस्त करने की कोशिश करता है और इसके नतीजे में वक्त के साथ साथ ज़मीन की गर्दिश की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। चूँकि दोनों जिस्म कशिश शकल के ज़रिए तामुल करते हैं, इस खींचने से ज़मीन तवानाई से महरूम हो जाती है, जबकि चांद तवानाई हासिल करता है। इस तवानाई के फ़रोग़ की वजह से चांद आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ रहा है, जो हमसे हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर हो रहा है। नंबर 11, बिग बैंग की गर्मी आज भी आस पास है। इब्तदाई कायनात आयोनाइज्ड गैस के गर्म सूप पर मुश्तमिल थी, एक तरह का मुबहम प्लाज्मा। बिग बैंग के तकरीबन 3,80,000 साल बाद ये गैस इतनी ठंडी हुई कि एटम बनने के काबिल हो गए। बिग बैंग से बच जाने वाली ताबकारी आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और इसे कायनाती माइक्रोवेव पस मंज़र यानी कि CMB के नाम से जाना जाता है। इसे आंख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कई सालों से मुख्तलिफ मिशंस माइक्रोवेव लाइट में इसका मुताला करने में कामयाब रहे हैं, बशमूल WMAP मिशन और ESA की प्लांक सैटेलाइट। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।